قرآن کریم کی جو آیت پاک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام مومنین کو، تمام مسلمانوں کو، تمام بندوں کو، تمام انسانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ میرا ذکر کرو۔ اللہ نے فرمایا میرا ذکر کرو، میں بھی تمہارا ذکر کروں گا۔ تو اللہ کا ذکر یعنی اللہ کی یاد، کہ اللہ کا ذکر کرنے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ملتی ہیں۔ جتنا ہم اللہ کو زیادہ یاد کرتے ہیں اتنا ہی اللہ ہم کو زیادہ یاد کرتا ہے۔ جتنا ہم اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں، نماز میں رہتے ہیں، تلاوت میں رہتے ہیں، عبادت میں رہتے ہیں، اللہ کا ہر وقت خیال دل میں رکھتے ہیں، اتنا ہی اللہ تعالی ہم سے قریب ہوتا ہے۔ جتنا ہم اللہ کا ذکر کریں گے گناہوں سے دور رہیں گے، جتنا ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے ہمارے دل میں نور بھر جائے گا۔ انسان کا دل جو ہے نا، یہ ایک آئینے کی طرح پر ہے۔ جیسے آئینہ ہوتا ہے نا، انسان کا دل ہے آئینے کی طرح پر ہے۔ جتنا صاف آئینہ ہوگا اتنی صاف شکل نظر آئے گی۔ جو چیز آئینے کے سامنے آئے گی اس کا عکس آئینے میں آئے گا۔ اگر ہمارے دل دنیا کی طرف لگا ہوا ہے تو دنیا کا عکس ہمارے دل میں آئے گا۔ اگر گندی باتوں کی طرف لگا ہوا ہے تو ہمارے دل میں گندی باتوں کا اثر بھرے گا۔ جتنا ہمارے دل کو آپ روحانیت سے لگائیں گے اتنی ہی آپ کے دل میں روحانیت بھرے گی۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے بزرگ ہیں، نقشبندی سلسلے کے بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ کبھی بھی کسی دوسرے کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹی نہیں کھاتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ روٹی پکانے والا باوضو ہونا چاہیے، اور روٹی پکانے والے کو روٹی پکاتے وقت اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، تب اس روٹی کے کھانے سے ہمارے دل میں بھاری پن نہیں آتا۔ ورنہ وہ یہ کہتے تھے کہ روحانیت کی جو کرنیں ہیں، روحانیت کی جو شعاعیں ہیں، وہ ہماری طرف آنی بند ہو جاتی ہیں۔ جیسے کہیں روشن دان ہوتا ہے نا، روشن دان ہوتا ہے، اس میں سے جب سورج نکلتا ہے، دھوپ آتی ہے تو آپ کو پتہ لگے گا کرنیں آ کے پڑتی ہیں۔ دھوپ آتی ہے چھن چھن کے، کہیں آئینہ لگا ہو، شیشہ لگا ہو اور دھوپ نکل رہی ہو تو اس میں سے کرنیں نکل کے آتی ہیں۔ اسی طرح جو اللہ کا جلوہ ہے، جو اللہ کی تجلیات ہیں، تو وہ فرماتے تھے کہ جو آدمی ذکر نہ کرتا ہو، روٹی پکانے والا، سالن پکانے والا، جو اللہ کا ذکر نہ کرتا ہو، باوضو نہ ہوتا ہو، اگر اس کے پکائے ہوئے کھانے کو ہم کھا لیتے ہیں تو ہمارے دل میں روحانیت کی کرنیں نہیں آتی، تجلیات ظاہر نہیں ہوتی، طبیعت ہماری بھاری پڑ جاتی۔ جیسے کسی بند کمرے میں آپ چلے جائیں نا، دم گھٹنے لگتا ہے۔ تازی ہوا آتی ہے، دم نہیں گھٹتا۔ اگر بند کمرے میں چلے جاؤ، اندھیرے میں چلے جاؤ، دم گھٹے گا۔ تو اللہ کے ولیوں کا ایسا ہی دم گھٹتا ہے جب کوئی دنیا داری کی باتیں ان کے سامنے آتی، اور یہی ان کی تعلیم ہے ہمارے لیے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ فرماتی تھی کہ جب باقی باللہ کو روٹی دینی ہوتی ہے تو میں خود پکاتی ہوں، وہ خادمہ کے ہاتھ کی روٹی نہیں کھاتے، وہ کہتے میرا دل بھاری ہو جاتا ہے۔ تو آپ ذرا غور کیجئے، یہ روحانیت جو ہے نا، یہ دل ہمارا جتنا صاف ہوگا، جتنا پاک ہوگا، دنیا داری سے جتنا خالی ہوگا، گندی باتوں سے جتنا خالی ہوگا، حرام چیزوں سے جتنا خالی ہوگا،
جتنا ہم اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف لگائیں گے اتنی ہی ہمارے اندر روحانیت آئے گی. پھر آپ کا نماز پڑھنے میں بھی دل لگے گا، قرآن پڑھنے میں بھی دل لگے گا، اللہ کا ذکر کرنے میں بھی دل لگے گا. آج کل نہیں لگتا. آپ نماز پڑھنے کھڑے ہو جاتے ہیں، دل نہیں لگتا، جلدی سے پڑھو بھاگو. قرآن شریف پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں، دل نہیں لگتا، تھوڑا سا پڑھا رکھ دیا. نفل پڑھنے کو دل نہیں لگتا، نفلی روزہ رکھنے کا دل نہیں لگتا، صدقہ خیرات کرنے کو دل نہیں چاہتا. کیوں کہ دل کے اندر جو گندگی بھری ہوئی ہے نا، جو دنیا داری بھری ہوئی ہے نا، وہ روحانیت کو آنے ہی نہیں دیتی پاس. تو اللہ نے اس کا طریقہ یہ بتایا، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں. میرا ذکر کرو. جتنا ہم ذکر کریں گے ہمارا دل کا تزکیہ ہو جائے گا، روحانیت بھرے گی ہمارے دل کے اندر. جب روحانیت آ جائے گی تو دعا بھی قبول ہوگی. جب روحانیت آ جائے گی تو اللہ کی مدد بھی آئے گی. جب ہم روحانی لوگ بن جائیں گے تو پھر فرشتے بھی ہمارے پاس آئیں گے، پھر سارے معاملات حل ہو جائیں گے.